حماس کے طوفان الاقصی آپریشن اور اس کے جواب میں غزہ پر اسرائیلی بمباری سے 230 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 1600 سے زائد زخمی ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل میں خون ریز حملوں سے خطے میں نئی تباہی نے جنم لیا۔ گزشتہ روز حماس کی جانب سے اچانک شروع ہونے والی الاقصی آپریشن میں 7000 راکٹ فائر کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا، جس سے متعدد اسرائیلی علاقے حملوں کی زد میں آئے اور جنگجوؤں نے مزید حملے کرنے کا اندیا بھی دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حالت جنگ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ طویل اور مشکل ہوگی۔ پورے اسرائیل میں سول ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حماس سے بدلہ لیں گے، فلسطینی غزہ کو خالی کر دیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے جواب میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو یہودی آبادکاریوں اور اسرائیلی قابض فوجوں کی دہشت گردی کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام آبادکاروں کی دہشت گردی اور قابض فوج کے خلاف ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل پر حماس کے حملے مسجد اقصی اور مقدس مقامات پر اسرائیلی کارروائیوں کا رد عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے اسرائیل کے غیر قانونی قبضے، یہودی آبادکاری اور فلسطینیوں پر مظالم کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی قیادت نے بھی فلسطینی عوام سے مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان کر دیا۔ سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ طویل عرصے سے فلسطینی عوام مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ مجھے فلسطین اور اسرائیل میں بڑھتے تشدد پر سخت تشویش ہے۔ اپنے ایک بیان میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ مزید خون ریزی اور انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ صورتحال فوری جنگ بندی کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تشدد اور تصادم سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے 21 اکتوبر سے قبل بڑے پاور شو کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے جلسوں اور ورکرز کنونشن کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون نے اتوار کو حلقہ 135 میں جلسے کے لیے 20 ایکڑ سے زائد رقبے پر پنڈال سجا لیا ہے۔ پنڈال میں 25 فٹ بلند اور 60 فٹ چوڑا سٹیج تیار کیا گیا ہے، جس کے لیے پنڈال میں 20,000 کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں، جبکہ جلسے کی دیگر تمام تر تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ آٹھ اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 18 برس بیتے ہیں۔ پاکستان قوم اس سلسلے میں آج بھی اپنے پیاروں کی برسی منا رہی ہے۔ خوفناک زلزلہ آج بھی ذہنوں میں تازہ ہے۔ زلزلے نے لمحوں میں بستیاں زمین بوس کر ڈالی۔ 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں قیامت صغریٰ برپا کرنے والے 7.6 شدت کے تباہ کن زلزلے میں 19,000 بچوں سمیت 87,000 سے زائد افراد لقمۂ دل بنے۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کیچ میں آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع کیچ کے علاقے زربر میں آپریشن کیا، جہاں فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گرد ہلاک کی قبضہ سے بھاری مقدار میں آلات اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔
गिरा वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इजलास हुआ, जिसमें एमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। और आईसीसी वर्ल्ड कप के 5वें मैच में आज होगा बड़ा टाकरा। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें 1:30 बजे चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। दोनों टीमें इवेंट का अपना पहला मैच खेलेंगी। चेन्नई में खेले जाने वाले मैच में तमाशाइयों को भारत की टीम से जीत की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन उनके सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम है जिसके खिलाड़ी भारत की सरजमीन पर खेलने का खासा तजुर्बा रखते हैं। भारत के लिए तशवीश की खबर यह है कि उनके नौजवान ओपनर शुभमन गिल डेंगू से पूरी तरह सेहतयाब नहीं है और इस मैच में उनकी शिरकत मशकूक है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रिटेन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पूरी दुनिया में हंगामी सूरत हाल के पेश नजर सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि हमास के ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा और उसके जवाब में गजा पर इसराइली बमबारी से 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 1900 से ज्यादा जख्मी भी हैं। फलस्तीन और इसराइल में खूनरेज हमलों से खित्ते में नई तबाही ने जन्म लिया है। गुज़िश्ता रोज हमास की जानिब से अचानक शुरू होने वाले अल-अक्सा ऑपरेशन में 7000 रॉकेट फायर करने का दावा किया गया है, जिससे मुतादिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आ चुके हैं और जंगजुओं ने मजीद हमले करने का इंदिया भी दे दिया है। हमास की जानिब से जहां एक तरफ हजारों रॉकेट गजा की पट्टी पर दागे गए हैं, वहीं मुसल्लह जंगजू भी शहर में दाखिल हो गए, जहां उनकी सड़कों और गलियों में इसराइल फौजों से झड़पें जारी हैं। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक हमास ने इसराइल में एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल भी संभाल लिया है। गजा की पट्टी के आसपास के इलाके रिहायशियों को अपने घरों में रहने की ताकीद की गई है। रॉकेट हमलों से इसराइल के तूलो अर्ज में खतरे की सायरन बज उठे हैं और जंगी हालात का हाई अलर्ट जारी। इसराइल के वज़ीर दिफा ने अज़ाफी फौज तलब करने की मंजूरी भी दे दी। इसके अलावा हमास ने सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल नमरूद अल वनी समेत कई इसराइली फौजियों को यरगमाल बनाने का दावा भी किया है। हमास के जंगजों ने 57 सेहवानी फौजियों को कैदी भी बनाया, जबकि मुतादिद इसराइली फौजी गाड़ियों को भी कब्जे में ले रखा है और कई टैंक्स भी तबाह कर दिए हैं। हमास के मिलिट्री विंग के इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के नतीजे में 300 इसराइली हलाक जबकि 1500 से ज्यादा जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने हालत जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह जंग तवील और मुश्किल होगी। पूरे इसराइल में सिविल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास से बदला लेकर रहेंगे, फलस्तीनी गजा को खाली कर दिया जाए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जवाब में कहा कि फलस्तीनी अवाम को यहूदी आबादकारों और इसराइली काबिज फौजों की दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का हक हासिल है। उनका कहना है कि फलस्तीनी अवाम आबादकारों की दहशतगर्दी और काबिज फौज के खिलाफ अपना दिफा करे। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल में जो हुआ वो कभी नहीं हुआ था। ये इसराइलियों पर बहुत मुश्किल दिन गुजरा है, यकीन बनाया जाएगा, ऐसा अब कभी नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि फतह की कीमत बर्दाश्त करना आसान ना होगी, जंग तवील सख्त होगी, मगर बदला लेकर रहेंगे, जीतेंगे। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि यरगमालों की हिफाजत जिम्मेदारी के साथ होगी, किसी का बाल भी बाका हुआ तो हिसाब दिया जाएगा। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। माल्टा ने दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर सलामती कौंसिल इजलास बुलाने का मुतालबा किया था।
اور اسی سے متعلق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بھی کہتے ہیں کہ مجھے فلسطین اور اسرائیل میں بڑھتے تشدد پر سخت تشویش ہے۔ اپنے بیان میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ مزید خون ریزی اور انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ صورتحال فوری جنگ بندی کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تشدد اور تصادم سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری پر زور دیتا ہوں کہ وہ فریقین کو لڑائی مزید بڑھانے سے روکنے کے لیے اپنا فعال کردار ادا کریں اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے مطابق درینہ تنازع کے پرامن حل کے لیے کام کریں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل پر حماس کے حملے مسجد اقصی اور مقدس مقامات پر اسرائیلی کارروائیوں کا رد عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے اسرائیل کے غیر قانونی قبضے، یہودی آبادکاری اور فلسطینیوں پر مظالم کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو حق خود ارادیت سے محروم کر رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ معصوم فلسطینیوں پر ظلم بند ہونا چاہیے۔ مسئلہ فلسطین کو فوری حل کرنا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی فلسطینی عوام سے مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ طویل عرصے سے فلسطینی عوام مظالم کا سامنا کر رہی ہے۔ عالمی منصف فلسطینی عوام کی حمایت میں آواز بلند کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کی ہمدردیاں اور دعائیں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں۔ اور 8 اکتوبر ہولناک زلزلے کی مناسبت سے الخدمت فاؤنڈیشن بنو کے زیر اہتمام سپورٹس کمپلیکس میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ واک میں سپورٹس آفیسر احسان خان، الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر محمد جلال شاہ ایڈوکیٹ سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ضلعی سپورٹس آفیسر احسان خان اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر محمد جلال شاہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ قدرت کی طرف سے ایک وارننگ تھی کہ ہم مستقبل میں ایسے حادثات سے نمٹنے کی پیش بندی کریں تاکہ ہم ان تکالیف اور دکھوں سے بچ سکیں۔ قدرتی ناگہانی حادثات میں انسانی جانوں اور مادی نقصانات کو کم کرنے کے لیے عوامی آگاہی اور جدید ٹیکنالوجی سے مدد حاصل کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو وہیں دوسری جانب حافظ آباد میں بھی ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام 8 اکتوبر 2005 میں آنے والے لرزہ خیز زلزلے کے سلسلہ میں نیشنل ڈیزاسٹر ڈے منایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ایک آگاہی واک نکالی گئی جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر عمر فاروق وڑائچ نے کی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو امتیاز علی بیگ، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو انجینئر محمد عدنان نواز سمیت اساتذہ، ریسکیو اہلکار، طلبہ، ملازمین اور شہریوں نے واک میں شرکت کی۔ شرکاء نے 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے زلزلے کے حوالے سے مختلف بینرز، فلیکس اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر سانحات، قدرتی آفات اور دیگر حادثات سے بچاؤ کے حوالے سے حفاظتی تدابیر درج تھی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمر فاروق وڑائچ کا کہنا تھا کہ 8 اکتوبر کا دن منانے کا مقصد 2005 میں آنے والے ہولناک زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی یاد کرنا اور ان کے احسال و ثواب کے لیے خصوصی دعا کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے جس خطے میں بھی موجود ہوگا وہاں پاکستان کو مختلف گلوبل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے آج کے دن لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا ہے کہ ہنگامی صورتحال سے بر وقت نمٹنے کے لیے جہاں حکومتی اداروں کی جانب سے بھرپور اقدامات کیے جاتے ہیں تو وہیں عوام اور بالخصوص طلباء و طالبات اور نوجوانوں کو فرسٹ ایڈ، ریسکیو اور میڈیکل کی ٹریننگ ضروری حاصل کرنی چاہیے۔ اور آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر بھر کی طرح حویلی کاہوٹہ میں بھی 8 اکتوبر کا دن یوم عزم نو کے طور پر منایا گیا۔ مرکزی تقریب میں WD ریسٹ ہاؤس کے مقام پر منعقد کی گئی۔ 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے میں شہید ہونے والوں کے احسال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ 8:52 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ زلزلہ میں شہید ہونے والوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ تقریب میں کشمیر اور فلسطین کے اندر ہونے والے مظالم کی بھی
شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر حویلی کا کہنا تھا کہ محکمہ شہری دفاع عام لوگوں کو فرسٹ ایڈ کٹس اور اس کے استعمال کے حوالے سے ٹریننگ دے۔ آج کا دن بنانے کا بنیادی مقصد ان کے پیاروں کو یاد کرنا ہے جو ہولناک زلزلے میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور ہم میں نہ رہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کیچ میں آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع کیچ کے علاقے زربر میں آپریشن کیا، جہاں فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں آلات اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں سرگرم تھے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک میں امن کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے 21 اکتوبر سے قبل بڑے پاور شو کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے جلسوں اور ورکرز کنونشن کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون نے اتوار کو حلقہ 135 میں جلسے کے لیے 20 ایکڑ سے زائد رقبے پر پنڈال سجا لیا ہے۔ پنڈال میں 25 فٹ بلند اور 60 فٹ چوڑا سٹیج تیار کیا گیا ہے۔ جلسے کے لیے پنڈال میں 20,000 کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں، جبکہ جلسے کی دیگر تمام تر تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر اور صدر یوتھ ونگ لاہور فیصل کھوکھر نے جلسہ گاہ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی۔ پارٹی کے سینئر رہنما پرویز رشید اور سابق وفاقی وزیر اطلاع مریم اورنگزیب بھی جلسے میں شریک ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ نگراں ضلع پنجاب محسن رضا نقوی نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اجلاس ہوا، جس میں ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن سے متعلقہ امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران محسن نقوی نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن 3 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، اور آئی سی یو اور آپریشن تھیٹرز بھی نئے بنائے جائیں گے، جن میں 100 نئے بیڈز کا مزید اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیرون ملک سے سرجنز کی خدمات لینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ کی منظوری کے بعد کانٹریکٹ پر بھی سرجنز کو ہائر کیا جائے گا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا، ہسپتال میں طبی سہولتوں اور وارڈز کا معائنہ کرتے ہوئے مریضوں کی عیادت بھی کی۔ طبی سہولتوں، مفت ادویات کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ زیر علاج مریض نے محسن نقوی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہماری سنتے ہیں، ہم آپ پر خوش ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر فرقد عالمگیر نے مریض کو خود اٹینڈ کیا اور علاج تجویز کیا۔ اور یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ انوار مدینہ نعت کونسل کے زیر اہتمام 29واں سالانہ عظیم الشان روحانی اجتماع زیر سرپرستی صوفی محمد شوکت علی لاہور ریلوے گریفن گراؤنڈ مغل پورہ میں منعقد ہوا، جس میں ملک پاکستان کے مختلف شہروں سے لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا بھر سے صوفی محمد شوکت علی قادری کے لاکھوں مریدوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس اجتماع میں ملک بھر سے مشائخ خاصان، علماء کرام اور ثنا خوانوں نے شرکت کی۔ اجتماع ہفتہ دوپہر بعد نماز ظہر شروع ہو کر بوقت تہجد رہبر صوفی محمد شوکت علی قادری کی رکعت انگیز دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انوار مدینہ نعت کونسل کے زیر اہتمام 29واں سالانہ عظیم الشان روحانی اجتماع زیر سرپرستی
صوفی محمد شوکت علی لاہور ریلوے گریفن گراؤنڈ مغلپورہ میں منعقد ہوا، جس میں ملک پاکستان کے مختلف شہروں سے لاکھوں عاشقان رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا بھر سے صوفی محمد شوکت علی قادری کے لاکھوں مریدوں نے شرکت کی۔ اسلام آباد میں سربراہ تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تالیف شدہ 8 جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیا آف الحدیث اسٹڈیز کی تقریب رونمائی ہوئی ہے۔ تقریب ڈاکٹر طاہر القادری کے صاحبزادے منہاج القرآن انٹرنیشنل سپریم کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی زیر سطح تقریب ہوئی۔ مزید تفصیلات کے لیے حبہ عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ آج اسلام آباد میں پاک چائنا سینٹر میں سربراہ منہاج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری کی تالیف شدہ 8 جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیا آف حدیث اسٹڈیز کی تقریب رونمائی ہوئی، جس میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تقریب میں سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، علامہ انوار علی شاہ، خرم نواز گنڈا پور، پیر سرکار جی، علامہ ساجد الرحمان، پیر مجتبیٰ فاروق، علامہ عارف واحدی، پیر صاحب زادہ اجمل واحدی، ڈاکٹر میر آصف اکبر، علامہ غلام اصغر صدیقی، انجینئر رفیق نجم، رانا محمد ادریس نے بھی خطاب کیا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی سپریم کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر حسن محی الدین قادری شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی طرف سے تالیف کردہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث اسٹڈیز کے حوالے سے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پھر اس موضوع کے ذریعے سے حدیث ضعیف پر بھی ایک کتاب مستقل بن جائے۔ پھر اس کے ذریعے سے آپ نے چاہا کہ اس کی روایت اور عمل نہ صرف ائمہ اربعہ کے مذہب سے ثابت ہو بلکہ ائمہ ستہ کے مذہب سے بھی ثابت ہو جائے، جو آپ نے ثابت کر دیا۔ پھر حضور سیدی شیخ الاسلام نے ضرورت محسوس کی کہ تصحیح اور تضعیف کے معروف قواعد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جرح و تعدیل کے عام ضوابط، تاریخی مثالوں اور ائمہ کے اقوال کے ساتھ انہیں جمع کر دیا جائے۔ اور غور سے سنیے گا، تاکہ ہر طالب علم اور علوم حدیث میں شغف رکھنے والا طالب یہ سمجھ سکے کہ ہر مجروح متروک نہیں ہے، وہ سمجھ سکے کہ ہر جڑا مقبول نہیں ہے، وہ سمجھ سکے کہ ہر غیر صحیح ضعیف نہیں ہے، اور وہ سمجھ سکے کہ ہر ضعیف موضوع نہیں ہے، اور وہ سمجھ سکے کہ ہر حدیث ضعیف اکثر اوقات درجہ حسن پر قابل احتجاج بھی بن جاتی ہے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اس طرح ضعیف اور مضاعف میں بھی فرق ہوتا ہے، اور یہ بھی سمجھ سکے کہ مضاعف من وجہ قابل احتجاج ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھ سکے کہ حضور شیخ الاسلام نے پھر آگے چاہا کہ تدوین حدیث پر بھی مستقل اس موضوع میں کتاب قائم کر دی جائے۔ پھر آپ نے چاہا تاکہ عہد نبوی، عہد صحابہ سے لے کر امام بخاری کے پہلے دور تک 500 سے 600 احادیث کا ذخیرہ نکال کر امت کے سامنے پیش کر دیا جائے، تاکہ اس پر زبان دراز کرنے والوں کو سمجھ جائے کہ یہ حقیقت ہے۔ اب یہاں پر حضرت محترم یہ بات سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے کیا کیا کہ الموسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ کے ذریعے سے سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین کا امتزاج امت کے سامنے اس دور میں پیش کر دیا۔ اب یہاں پر حضور شیخ الاسلام نے جب محسوس کیا کہ طلب حدیث کے میدان میں قلم چلانے کی ضرورت ہے، تو آپ نے عون المفید فی طلب و حفظ علم الحدیث جاری کر دی۔ پھر جب آپ نے محسوس کیا کہ روایت حدیث اور اہمیت اسناد کے باب میں قلم چلانے کی ضرورت ہے، تو ترغیب العباد فی فضل روایت الحدیث و مکانت الاسناد جاری کر دی۔ کیمرامین فیضان کے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی کے حکم پر لاہور کے 6 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو فوری پولیس پلان رپورٹ کرنے کا حکم۔ ڈی آئی جی علی ناصر رضوی کا کہنا تھا کہ تھانے میں آنے والے شہریوں کے ساتھ بدسلوکی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایس ایچ اوز کی تبدیلی کی آخرکار وجوہات کیا بنی؟
तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या वजूहात बनी हैं? देखें, डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की हदायत के मुताबिक चंद ऐसे एसएचओ को तब्दील किया गया है जो डीआईजी के मुताबिक जो है वो काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, शहरियों के साथ प्यार मोहब्बत अखलाक से पेश नहीं आ रहे थे। तो इसी पर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी ने मुतादिद एसएचओ को जो है तब्दील करके पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। तब्दील होने वालों में मैं बताता चलूं कि एसएचओ कहना को क्लोज किया गया है, इसी तरह से एसएचओ जौहर टाउन, एसएचओ इछरा, एसएचओ हरबंसपुरा, एसएचओ रेस कोर्स और एसएचओ डिफेंस सी शामिल हैं। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि एसएचओ की तैनाती का मकसद है कि शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करना और थाना में आने वाले हर शहरी के साथ प्यार मोहब्बत खलूस के साथ पेश आना। और इनको जो है वो इसलिए तब्दील किया गया है कि ये अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। और बाकायदा तौर पर डीआईजी की जानिब से ये भी कहा गया है कि थाना में आने वाले साइलिन के साथ इनका जो है वो रवैया ठीक नहीं था, जिस पर जो है वो डीआईजी का ये भी कहना था कि नाकस और कमजोर कारकर्दगी और खिदमत खलक के तकाजे पूरे ना करने पर इन अफसरान को जो है पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अभी नए एसएचओ की अगर बात की जाए तो तकरीबन 40 से जायद एसएचओ का जो है वो लगाने के लिए इंटरव्यू कर रखा है। आज मतवक्को है कि लाहौर के जो थाने खाली हैं उनको जो है वो पुर कर दिया जाएगा और बाकायदा तौर पर दीगर एसएचओ की तब्दीली का भी इम्कान है, क्योंकि अभी तो 6 पुलिस अफसरान जो थे एसएचओ उनको पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। तो इसी पर डीआईजी ऑपरेशन का ये कहना था कि जो शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करेगा वही मेरी टीम में रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो घर चला जाएगा। तो आज हमारे जराये के मुताबिक मतवक्को है कि इन थानों को जो है वो पुर कर दिया जाएगा, क्योंकि लाहौर में 2 से 3 चौकियां भी खाली हैं जहां पे जो शहरी जब जाते हैं तो उनको बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस सीट के ऊपर मौजूदा अफसर मौजूद ना हो तो वहां पर साइलिन जो है वो खवार होते हैं। तो आज जो है वो हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जो सीटें खाली थी एसएचओ की और चौकी इंचार्ज की उसको पुर कर दिया जाएगा और बाकायदा दीगर एसएचओ की तब्दीली का भी जो है वो इम्कान है। जी डीआईजी अली नासिर रिजवी का कहना था कि थाने में आने वाले शहरियों के साथ बदसलूकी की किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपडेट कर रहे थे वसीम साबिर, आपका बहुत शुक्रिया। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर डीएसपी डिसिप्लिन सजाद रशीद की अलविदाई तकरीब। डीएसपी डिसिप्लिन सजाद रशीद 38 साल सर्विस के बाद रिटायर्ड हो गए। सीसीपी ऑफिस में उनके एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। एसएसपी एडमिन आतिफ नजीर ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि डीएसपी डिसिप्लिन सजाद रशीद की लाहौर पुलिस के लिए खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। पेशावराना रवैया और मेहनत इंसान के तौर पर इनको याद रखा जाएगा। सजाद रशीद को एक बेहतरीन और इस्लाह पसंद शख्स पाया। अलविदाई तकरीब में एसपी लीगल गुलाम हुसैन चौहान, एडी हाफिज नवीद, डीएसपी इंक्वायरीज मुनव्वर अहमद डोगर ने शिरकत की। सजाद रशीद के साथ उनके बावका रिटायरमेंट पर खराज तहसीन भी पेश किया है। और आपको बताएं कि लाहौर में मियां अजमल के साहबजादे जुनेद अजमल की दावत वलीमा की पुरवका तकरीब मुनक्किद हुई है। तकरीब में सीईओ कोहिनूर न्यूज जुनेद महमूद अंसारी, चेयरमैन कोहिनूर न्यूज महमूद अंसारी, सैयद फर्रुख हुसैन शाह समेत अजीजो अकारब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात के लिए देखिए जुनेद अशरफ की रिपोर्ट। लाहौर में मियां अजमल के साहिबजादे जुनेद अजमल की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब का इन्नेकाद किया गया। तकरीब में सीईओ कोहिनूर न्यूज नेटवर्क जुनेद महमूद अंसारी, चेयरमैन कोहिनूर न्यूज नेटवर्क महमूद अंसारी साहब, सैयद फर्रुख हुसैन शाह, मियां मोहम्मद एजाज मनावा, मियां अली मनावा, मियां हसन मनावा, सैयद फर्रुख हुसैन शाह गिलानी, मियां उस्मान शानी आयरलैंड, मियां फैसल ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में मियां अब्दुल रहमान अजमल, मियां तलहा अजमल, मियां मोइन अजमल, अली एजाज उसामा, मियां तैयब दानियाल, अब्दुल्ला अजहर, अब्दुल मुकीद, समीर चौधरी, हसीब चौधरी, मोहम्मद अंस, अब्दुल्ला अरहम समेत रिश्तेदारों और अजीजों कारिब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमानों ने नौ बहाता जोड़े के लिए नेक दिली तमन्नाओं का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मियां अजमल साहब के साहबजादे का वलीमा था। माशाल्लाह
سارے محلے دار، یار دوست، رشتہ دار سب تشریف لائے. بہت ہی مزیدار کھانا بنایا انہوں نے. اللہ پاک ہمارے بیٹے اور بیٹی کے نصیب اچھے کرے. اور میاں اجمل صاحب کو میں اپنی طرف سے اور اپنے پورے اہل علاقہ کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کرے. جی آج کا جو فنکشن ہے، دولہا تو ہمارا ماشاءاللہ آگے بہت پیارا جنید، اور میاں اجمل صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے آج کا یہ فنکشن اتنا حسین، خوبصورت اور پیارا فنکشن کیا، جس میں آج سب دوست محلے دار جو انہوں نے اکٹھ کیا، آپس میں مل جل کر انہوں نے گپ شپ بھی ماری، اور اس کے بعد جو نا کھانا بھی کھایا، اور بڑا مزہ آیا آج کے اس پروگرام کا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اجمل صاحب کو اپنی اولاد کا سکون عطا فرمائے، اور نئی جوڑی جو آئی ہے اللہ پاک ان کے اوپر خصوصی اپنی رحمتیں عطا فرمائے. اللہ میاں ان کی زندگی میں خوشیاں لائے. بہت اچھا فنکشن ہوا ہے. میاں محمد اجمل صاحب نے بہت ایسا فنکشن مغل پورے میں آج تک نہیں ہوا جیسا انہوں نے فنکشن کر دکھایا ہے. انہوں سارے رائیوں کو نا بوجھ چاڑ دیا. اب ہمیں بھی ایسے فنکشن کرنے پڑیں گے میاں اجمل صاحب کے پیچھے لگ کر. دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس شادی میں آئے. اللہ پاک ان کو اجر سلیم عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ ان کا. مہمانوں کی جانب سے نیک دلی تمناؤں اور دعاؤں پر میاں اجمل نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. کیمرہ مین شاہین کے ہمراہ جنید اشرف، کوہ نور نیوز، لاہور. ویلکم بیک ناظرین. NA120 سے پیپلز پارٹی کی امیدوار سمینہ گرکی نے حلقے میں انتخابی مہم شروع کر دی ہے. پٹیانہ پہنچنے پر علمدار ماسٹر صدیق، راشد ازادار، سعید بابر اوان، اکرم عثمان، بشیر محبوب اور اقبال شاہ نے شاندار استقبال کیا. معزز مہمانوں کی آمد پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں اور پیپلز پارٹی کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی. سمینہ گرکی کی آمد پر پنڈال پیپلز پارٹی کے معروف ترانہ اور جی اے بھٹو کے نعروں سے فضا گونج اٹھی. اس موقع پر سمینہ گرکی نے کہا کہ آئندہ الیکشن روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے پر لڑیں گے. جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ہر صورت میں الیکشن چاہتی ہیں. پولنگ ڈے پر تیر کا نشان ہی عام آدمی کی تقدیر بدلے گا. تو وہیں دوسری جانب کمشنر لاہور DGLDA محمد علی رندھاوا نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا ہے. محمد علی رندھاوا نے زیر تعمیر اکبر چوک فلائی اوور اور منصوبے کے علاوہ خالد بٹ چوک انڈر پاس کا بھی دورہ کیا. چیف انجینئر LDA اسرار سعید، کانٹریکٹر اور سائٹ پر موجود پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی. چیف انجینئر اسرار سعید نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اکبر چوک فلائی اوورز منصوبہ تیزی سے تکمیل کے جانب گامزن ہے. منصوبے کا مجموعی طور پر 84% کام مکمل کر لیا گیا ہے. کمشنر DGLDA نے کہا کہ زیر تعمیر خالد بٹ چوک انڈر پاس کا بھی دورہ ہوگا. خالد بٹ چوک انڈر پاس کی 978 میں سے 837 فائلز مکمل کر لی گئی ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ CIA چونگ پولیس کی ڈکیت اور چور گینگز کے خلاف کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں. CIA چونگ پولیس کی کارروائی 2 رکنی ڈکیت چور گینگز کو گرفتار کر لیا ہے. CIA چونگ کی کارروائی پر ملزمان کا سرغنہ راہیل اور فریلا اور نوید مسیح گرفتار. ملزمان سے لاکھ روپے LCD نقدی اور 2 کاریں موٹر سائیکلز بھی برآمد ہوئی ہیں. 1 کروڑ اور ناجائز اسلحہ بھی ملزمان سے برآمد ہوا ہے. ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ڈکیتی اور چوری جیسی متعدد وارداتوں کا انکشاف بھی کر چکے ہیں. مزید تفتیش تاحال جاری ہے. ملزمان پوشی علاقے میں گن پوائنٹ پر ڈکیتی اور چوری کی واردات کر کے لوگوں کا قیمتی مال لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے.
और आपको बताएं कि 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए हैं। पाकिस्तानी कौम इस सिलसिले में आज अपने प्यारों की बरसी मना रही है। खौफनाक ज़लज़ला आज भी ज़हनों में ताज़ा है। ज़लज़ले ने लम्हों में बस्तियां ज़मीन बोस कर दी थी। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए हैं। पाकिस्तानी कौम इस सिलसिले में आज भी अपने प्यारों की बरसी मना रही है। खौफनाक ज़लज़ला आज भी ज़हनों में ताज़ा है। ज़लज़ले ने लम्हों में बस्तियां ज़मीन बोस कर दी थी। 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:50 पर अचानक जमीन लरज़ उठी। खौफनाक आवाज गूंजी और हर चीज मिलिया मीट हो गई। आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत सुगरा बर्पा करने वाले 7.6 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले में 19,000 बच्चों समेत 87,000 से ज़ायद अफराद लुक़माए अजल बने। ये सानहा 35 लाख अफराद को बेघर भी कर गया है, जबकि मजमू तौर पर 80 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। और बालाकोट ज़लज़ले में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले शहर थे। दीगर मुतासरा इलाकों में बाग, रावलाकोट, बटग्राम, एबटाबाद, नारायण कागान और इस्लामाबाद शामिल थे। ज़लज़ले से 6 लाख मकानात, 17,000 स्कूल्स और अस्पतालों समेत 78,000 इमारतें भी मलबे के ढेर में तब्दील हो गई थी। पहाड़ी इलाके में ज़लज़ले के बाद होने वाली लैंड स्लाइडिंग की वजह से बड़े पैमाने पर मवासलात का निज़ाम भी तबाह हुआ और मजमूई तौर पर होने वाले नुकसानात का तखमीना $5 अरब लगाया गया है। 14,705 मंसूबों की निशानदेही की गई, जिनमें से 7,742 आज़ाद कश्मीर में थे, जिनमें से बेशतर मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन 18 साल बाद भी न्यू बालाकोट सिटी समेत आज़ाद कश्मीर में सेहत और तालीम के मंसूबों की तामीर मुकम्मल न हो। रिपोर्ट आपने जानी और आगे बढ़ते वक्त बताएं कि मोटर पुलिस ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को हादसात की सबसे बड़ी वजह करार दे दिया है। मोटरवे पुलिस का शहरियों को ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने का मशवरा। इस हवाले से मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तरबियती ड्राइविंग कोर्स की तकरीब के दौरान खिताब करते हुए डीआईजी कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज सैयद हशमत कमाल ने कहा कि मोटरवेज, हाईवेज और सेफ्टीज के बहुत से चैलेंजेस का सामना होता है। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग है। सईद हशमत कमाल ने कहा कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल बहुत खतरनाक होता है और हादसात की बड़ी वजह भी दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही है। इस पर मोटरवे पुलिस सख्त कार्रवाई भी कर रही है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।